سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بھارت لگاتار جل رہا ہے۔ آج جمعہ کے روز کس طرح سے ٹول پلازے، کئی ٹرینیں، پورے کی پورے ریلوے اڈے، بسز، نہ جانے بی جے پی کے دفتر سب پھونک دیے گئے ہیں۔ میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا۔ اور امریکہ میں ایک بار پھر ایک چرچ میں فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو نوپور شرما جو گستاخ رسول ہے، ملعون و مردود عورت ہے، اس کو دھمکی دینے والے بھیم سینا کے ایک لیڈر کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ایک مسجد میں آر ایس ایس کا ایک شخص کس طرح مسلمان کے حلیے میں گھستا ہے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، اور بھی بہت سارے الگ الگ خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سال قربانی کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ مشترکہ قربانی ہو گیا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پیر یا منگل کے روز اس سلسلے میں آپ کے سامنے اعلان آ جائے گا، تب تک تھوڑا صبر کر لیں، اس لیے کہ اس کی تیاریوں کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے جو ہے پہلے اس کا حساب کتاب کر لینا پڑتا ہے، تب جا کر کے اعلان بنانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جلد ہی پیر کے دن اس سلسلے میں آپ کو نمبر بھی دے دیں گے کہ کس نمبر پہ آپ کو تفصیلات ملے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جے پور، کہ کس طرح سے اب جو ہے باقاعدہ یہودیوں کی طرح بھارت کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہودی قرآن، حدیث اور اس سب پر اس قدر عبوریت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ بولنے لگ جاتے ہیں، باقاعدہ وہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف بڑھانے کے لیے، مسلکی اختلافات پیدا کرنے کے لیے، یا ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کا آدمی بن کر کے ان کے اندرونی مسائل کو سمجھنے یا خانہ جنگی کو عام کرنے کے لیے۔ یہ ازل سے یہودیوں کی سازش رہی ہے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کا طرز اب جو ہے یہاں پر بھی متعصب ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ جانتے ہوں گے کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس دعوے کے ساتھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ یہ جے پور کی سید کالونی میں واقع زبیدہ مسجد کی یہ ویڈیو ہے، اور جس شخص کو یہاں پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے ٹوپی میں اور باقاعدہ شرعی حلیے میں، یہ شخص ہندو آر ایس ایس کا ایک شخص ہے جو کرتا پائجامہ پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے اور شرعی لباس پہن کر کے باقاعدہ مسجد میں ہنگامہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور سازش کر رہا تھا۔ بالآخر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آر ایس ایس یا اس کی ونگز کس حد تک جا سکتی ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اس طرح کی ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف اس سلسلے میں پولیس کے حوالے کیے جانے کے بعد پولیس نے اس سلسلے میں چھان بین کرنے کی بات کہی ہے، لیکن آپ اس کی حلیوں کو آپ دیکھنے کے بعد صاف طور پر واضح طور پر اندازہ لگا لیں، کیا کسی بھی شخص کو اس سلسلے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے مذہب، ایک متعصب ہندوتوا اور سخت گیر تنظیم سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، جو پوری طرح سے آپ کی مسجد میں اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے جو ہے آپ ہی کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اسی لیے ہر طرف سے ہماری مسجدوں کو اس وقت جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے اور اس طرح کے ہر انجان آدمی سے جو ہے اس وقت جو ہے نظریں رکھنی پڑتی ہیں۔ کب آپ کی مسجد کے خلاف، آپ کے خلاف کس طرح کی سازش رچی جائے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، بھارت جل رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے
تو جو ہے تماشا دیکھا جا رہا تھا، جب بلڈوزر سے گرائے جا رہے تھے گھر، پورا کا پورا میڈیا جشن منا رہا تھا، اور پوری کی پوری ایک بہت بڑی کمیونٹی یہ محسوس کر رہی تھی کہ واقعی میں ان کا جشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ جو ہے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت بھارت کے مختلف علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم پوری تصاویر آپ کو ویڈیوز نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ جو ہے ہمارے اکثر ویڈیوز یوٹیوب والا جو ہے وہ عمر تک محدود کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے شرائط اور قوانین کے مطابق آگزنی کی یا خون کی یا اس طرح کی جو جذبات بھڑک سکتے ہیں یا پھر کوئی کسی بھی طرح کی خودکشی کی اس طرح کی جو ہے چیزیں نہیں دکھا سکتے، تو اس وجہ سے وہ جو عمر تک محدود کر دیتا ہے، اس لیے ہم لوگ یہ تصویریں روک روک کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو اگر مختصراً میں سناؤں تو یوں سمجھیے کہ سکندر آباد میں ریلوے اسٹیشن کو، ریلوے بوگی کو جو آگ لگائی گئی، اس میں جو ہے لگ بھگ 6 لوگ اس وقت جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور ایک شخص کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی یو پی کے بلیا میں تو پوری کی پوری ٹرین اور ریلوے اسٹیشن کو ہی اڑا دیا گیا ہے، آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور مدھے پورہ بہار میں یہاں پر 500 سے زیادہ احتجاجیوں نے بی جے پی کے آفس کو آگ لگا دیا۔ وہ بی جے پی کا دفتر دکھا دے، یہ والا ہے، پورے دفتر کو ہی آگ لگا دیا ہے۔ اور ساسارام کا ٹول پلازا کا بھی وہ تباہ ہونے والا منظر دکھا دیجیے گا، یہ ٹول پلازا ہے۔ اس کے آگے آگے ویڈیو آپ چیک کریں گے تو یہاں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو پوری تباہی مچا دی گئی ہے۔ دربھنگا میں بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، اور دربھنگا کے ایک اسکول میں کس طرح سے جو ہے بچوں کی اسکول بس پر حملہ کیا گیا ہے، وہ بس بھی دکھا دیجیے گا، یہ دیکھیے، اس میں بچہ باقاعدہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ناظرین گرامی ہم بچ بچا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہے ہمارے کچھ قوانین کی چلتے بصورت دیگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پورے بھارت میں کروڑہا کروڑ بلکہ کھربہا کھرب روپیوں کا نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن نہ پولیس کی گولیاں بول رہی ہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کے آنسو گیس کے گولے باہر آ رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی لیڈر سامنے آ کر کے اس سلسلے میں کوئی ان کو فسادی کہنے کی ہمت کر رہا ہے، نہ کوئی ان کو آتنکی کہنے کی ہمت کر رہا ہے۔ سب بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کسی کے اندر ہمت نہیں کہ ایک لفظ ان لوگوں کے خلاف بول سکے۔ اور میڈیا تو وہ کتنا چاپلوس ہے وہ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی مسلمان کا اینگل ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مسلمان کا اینگل مل جائے اور وہ جو ہے بھوکے بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں پر جھپٹ پڑے یا کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دے، لیکن ان کو یہاں پر کوئی اینگل مل نہیں رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ انتظار میں تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں نہ کوئی مسلمان کہیں نہ کہیں سے کوئی احتجاج کرے گا، اب جو ہے اس کا پورا خمیازہ ان کے سر پر رکھ کر کے ٹھیکرے پھوڑیں گے، لیکن ان کو مسلمانوں نے موقع ہی نہیں دیا آج جمعہ کے روز۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کے چلتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک صرف 2 دن میں، پرسوں شام سے لے کر کے اب تک پورے کی پورے نہ صرف جو ہے بی جے پی کے دفتروں کو آگ کے حوالے کیا گیا، ایک بی جے پی کے رکن اسمبلی پر بھی اٹیک کیا گیا ہے، بلکہ سکندر آباد میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے تو 6 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی ٹرینیں بوگی اس وقت جو ہے آگ کے حوالے کیے جا چکے ہیں، کئی ریلوے اڈے پھونک دیے گئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پر، اور کئی ٹول پلازا توڑ پھوڑ مچا دیے گئے ہیں، کئی بسوں کو جو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، کئی جو ہے چیزوں کو لے کر کے لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، اور یہ سب اگنی ویر کے نام پر ہو رہا ہے۔ جب آپ یہاں کے نوجوانوں کو جاب دینے کے نام پر ٹھگنے لگیں گے اور فوجیوں کو یہ کہیں گے کہ آپ صرف 4 سال یا 5 سال آپ کو جو ہے منتخب کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنا راستہ دیکھیں اور آپ کو جو ہے کچھ ملے گا بھی نہیں حکومت سے، تو اب یہ نوجوان جو 7 8 9 10 سال اسی ایگزامز کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح مشتعل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ اس کے درمیان ناظرین گرامی ایک اور نیوز تھی جس کو دبا دی گئی۔ یہاں پر ایک بچی کو یا ایک طالبہ کو آپ زخمی حالت میں یا بے ہوش حالت میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی طلبہ ہی ہیں، اور یہ بھی گزشتہ 70 دنوں سے بھوک ہڑتال پر تھے، اور بھوک ہڑتال پر ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہے ناگپور سے
دہلی کا پیدل سفر کر رہے تھے، اس درمیان میں لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ یہ بھی جو ہے اسی طرح کی ایک پوزیشن کے لیے، یعنی کہ جس کو ایس سی کہا جاتا ہے، جو کانسٹیبل جی ڈی کا جو ایک خاص شعبہ ہوتا ہے۔ 2018 میں ایگزامس ہوئے تھے، اس کی بھرتی نہیں ہو رہی ہے، اس کی ریزلٹس میں ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس میں اپنے مطالبات کو لے کر کے یہ لوگ جو ہے ناگپور سے پہلے تو ان لوگوں نے 70 دنوں تک بھوک ہڑتال کیا، پھر جب مانگیں نہیں مانگی گئی تو جو ہے یہ پیدل چلنے کا ارادہ کیا ہڑتال سے، اور یہ پیدل چلتے 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 دلی کا سفر کر رہے ہیں۔ اسی درمیان میں یہ بے ہوش پڑی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے اگر ہر شعبے میں اس وقت ناانصافی ہے، کوئی بھی روزگاری لے لیں، کرونا وبا کے بعد تو یوں سمجھیے کہ جو ہے کئی سارے ہزاروں آئی ٹی سیکٹرز وہ بند کیے جا چکے ہیں، اور ورک فرام ہوم کے نام پر جو ہے کئی لوگوں کو نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ ورک فرام ہوم ہونے کی وجہ سے HR کی، مینجمنٹ کی، اور یہ ساری چیزوں کی کئی بلڈنگیں خالی پڑ گئی ہیں جہاں پر آفیسز چلتے تھے۔ ایک طرف وہ حال ہے آئی ٹی سیکٹرز کا، تو دوسری جانب گورنمنٹ جاب کے لیے جو کئی سالوں تک محنت کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی جاب نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہر شعبے کا نوجوان نکل کر راستے پہ آ جائے گا اپنے مطالبات کو لے کر کے، تو آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف یہ بے روزگاری کا عالم، دوسری جانب مہنگائی کی وجہ سے عورتیں راستے پر نکل گئیں، اور بہت ساری چیزوں کے الگ الگ شعبے کے تاجر اگر نکل آئے تو پھر کہاں سے حکومت بچ پائے گی؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کا نمبر آئے گا۔ کچھ ایسا ہی محسوس کیا جا سکتا ہے اس وقت بھارت کے حالات کو لے کر کے، اس لیے کہ صبر کا دامن جب لبریز ہو چکا تب ان نوجوانوں نے جو ہے راستے پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرکیف یہ ساری بھارت کی کہانی ہے ناظرین گرامی، اس پر مزید گفتگو ہوتی رہے گی، اس لیے کہ شام تک بھی یہ احتجاج چلنے والے ہیں۔ مزید کس طرح کی بھیانک تصویریں آئیں گی کہا نہیں جا سکتا، جیسے جیسے آئیں گی وہ ساری تفصیلات ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ادھر آسام میں سیلابی صورتحال بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال اس قدر ابتر ہو گئی ہے کہ کئی مقامات پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کے درمیان بیشتر بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ اگر یہ خطرے کے نشان سے اوپر آ کر کے بہہ گئے تو بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی۔ ریاست کے تقریباً 25 اضلاع میں 11 لاکھ لوگ سیلاب سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 9 تشکیل شدہ ضلع باجالی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تقریباً 19,782.80 ایکڑ زرعی اراضی پانی میں ڈوب چکی ہے، یعنی کہ قحط کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ سب کی سب یہاں پہ زراعت ہو رہی تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 72 ریونیو زون کے 1,510 گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ ان اضلاع کی انتظامیہ نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، جس میں لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ صرف اس وقت گھر سے باہر نکلیں جب ہنگامی اور صحت کی ہنگامی صورتحال ہو۔ سیلاب کی وجہ سے گوہاٹی میں مختلف اضلاع کا سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے نیشنل ہائی وے 6 پر سڑک ٹوٹنے سے آسام کا وادی براق سے رابطہ پوری طرح سے منقطع ہو گیا ہے۔ راجدھانی گوہاٹی کے بیشتر حصے لگاتار تیسرے دن پانی جمع ہونے کی وجہ سے بری طرح بسر میں، یعنی کہ ناظرین گرامی، ٹریفک کا نظام درہم برہم جب ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں اور اشیاء ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے کس قدر تکلیف کا سامنا ہونا پڑتا ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری جانب سیلاب کی یہ صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر دلی سے خبر آ رہی ہے کہ گستاخ رسول، ملعون و مردود نوپور شرما کی جو ہے زبان کاٹنے پر 1 کروڑ کا انعام رکھنے والے بھیم سینا کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک خصوصی سیل، سائبر سیل نے جو ہے تنور، جن کا نام بتایا گیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر کے اس طرح سے ویڈیو بنا کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ 1 کروڑ روپے کا جو ہے گستاخ کے خلاف زبان کاٹنے پر انعام رکھا گیا تھا۔ بی جے پی کے یووا شعبے کی لیڈر سروا پریا تیاگی کی جانب سے یہ شکایت درج کروائی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے بھیم سینا کے لیڈر نواب ستپال تنور، جس کا پورا نام بتایا گیا ہے، اس کو اس وقت جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ میں ایک اور فائرنگ کی واردات پیش آئی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ادھر ہم لوگ پرائم ٹائم میں کتنی بار وہاں کے حالات کو اور جو ہے گن کلچر کو لے کر کے جو بہت ہی بھیانک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔
اب پھر شہر برمنگم میں جمعرات کو ایک چرچ میں ہوئی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے، اور امریکی ریاست الاباما میں یہ شہر برمنگم آتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے جمعہ کو اپنی رپورٹ میں اطلاع دی۔ حکام نے بتایا ہے کہ مشتبہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ویسٹاویا ہلز پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ انہیں شام کو تقریباً 6:30 بجے مقامی وقت کے مطابق سینٹ اسٹیفن ایپسکوپل چرچ میں فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویسٹاویا ہلز کے پولیس کپتان شین ویر نے کہا کہ اس واقعے میں کل 3 افراد کو گولی لگی، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور 2 دیگر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف امریکہ یہاں پر اسکولوں میں پیش آنے والی اس طرح کی واردات کی وجہ سے پہلی کوششوں میں کہ ٹیچر کو ٹریننگ دی جائے اور ان کے ہاتھ میں گن دی جائے، اسی درمیان میں اب چرچ میں اس طرح کی فائرنگ کی خبر سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر امریکہ میں اس طرح کی واردات کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ میں کہ اب ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،